سنن بیہقی اور مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یقول الصیام ای ربی انی منعته الطعام والشراب والشہوات فشفعنی فیہ، ویقول القرآن انی منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن مومن کے لیے سفارشی بن کے اللہ کے حضور کہیں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، تیری رضا کے لیے اس شخص کو میں نے کھانے سے روکا، پینے سے روکا، خواہش کے کاموں سے روکا، اور یہ ایک دن نہیں، لگاتار پورے مہینے میں دن میں اسے ان کاموں سے رکنے کا پابند کرتا رہا اور یہ پابند ہوا۔ لہٰذا اے اللہ، اب حق یہ ہے کہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ تو اس کے گناہ معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دے۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، یہ شخص باوجود ہے کہ دن کا تھکا، لیکن رات میں یہ کھڑا ہوتا تھا عبادت کے لیے، اور رات کی عبادت میں یہ مجھے پڑھتا رہتا تھا یا سنتا رہتا تھا، مجھ میں مشغول رہتا تھا، ایک دن نہیں بلکہ پورے مہینے یہ مجھ میں مشغول رہا۔ حق یہ ہے کہ اے اللہ، تو اس کے گناہ معاف کر دے اور تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے سارے گناہ معاف کر کے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ کہہ کون رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث صحیح ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جیسے فرض کی حیثیت میں دن کا، رمضان کے دن کا جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، سنت کی حیثیت میں حق تو یہ کہ رات بھر نمازیں پڑھتا رہے، ہم پڑھتے رہے، اور ہماری راتیں نوافل میں، قرآن میں مشغول ہوں۔ اسی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تراویح سے پہلے پوری رات اللہ کے حضور انفرادی نوافل میں، انفرادی تراویح میں مشغول رہتے تھے، اور قرآن ختم کرتے تھے بار بار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے مرتب فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو چند دنوں کے لیے تراویح ہوئی، مستقل اسے جماعت کی شکل دی، اور یوں جماعت کی تراویح 20 رکعت
اور باقی اس کے علاوہ انفرادی نوافل اور انفرادی عبادت ہوتی تھی رات کے دیر تک، یہ نہیں کہ جلدی فارغ ہوئے چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن کا روزہ جیسے اہمیت رکھتا ہے فرض کی حیثیت میں، رات کی عبادت اہمیت رکھتی ہے سنت کی حیثیت۔ اور رات کی سب سے بڑی سنت قرآن کا سننا، قرآن کا سنانا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا پڑھانا۔ اب جس طرح ہم پابندی کرتے ہیں فرض کی حیثیت میں نماز، فرض کی حیثیت میں روزے کی، اسی طرح حق یہ ہے کہ جیسے ہر فرض نماز سے پہلے ہم سنت کی پابندی کرتے ہیں، اس طرح حق یہ ہے کہ ہم رات کی عبادت کی پابندی کریں، یعنی تراویح کی پابندی ہو۔ ہمارا شوق چلتا رہتا ہے تقریباً 7 دن، 8 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، اس کے بعد پھر مسجد میں آنے والوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آخری چند راتوں کے لیے دوبارہ سے پھر لوگ آنا شروع کرتے ہیں۔ نہیں، یہ مہینہ ہے بڑی فضیلت والا، پتہ نہیں آئندہ نصیب ہو نہ ہو، آئندہ نصیب ہو نہ ہو۔ تو اس تصور سے کہ میرے لیے قرآن بھی سفارشی بنے، میرے لیے روزہ بھی سفارشی بنے، اور آخرت میں جب میں تنہا ہوں گا، میرا کوئی نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ میرا روزہ اور میرے رات کی تراویح یہ انشاءاللہ میرے لیے سفارشی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل